بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تختی نمبر 10 لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم تختی نمبر 10 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے، جس کا ٹائٹل ہے اخفا۔ اخفا کے معنی ہے چھپانا، یعنی یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ پچھلی تختی کے اندر ہم نے اظہار پڑھا تھا اور اس کے معنی ہم نے جانے تھے کہ اظہار کے معنی ہے ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی نون کی آواز کو غنہ کیے بغیر ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہ بات پچھلی تختی میں آ چکی ہے۔ آج کی تختی میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کے سلسلے میں قاعدہ بتلایا جا رہا ہے۔ لہٰذا آج کی تختی کا جو قاعدہ ہے وہ سن لیجئے۔ یہ قاعدہ بھی تنوین اور نون ساکن سے متعلق ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی تختی میں بھی تنوین اور نون ساکن سے متعلق قاعدہ نمبر 1 پڑھا تھا۔ یہ تنوین اور نون ساکن سے متعلق قاعدہ نمبر 2 ہے، جیسا کہ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ جی ہاں ناظرین، آج کی تختی کا قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں۔ حروف اخفا 15 ہیں، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے، کب؟ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تو اس وقت وہ نون ساکن کی نون میں اور تنوین کی نون میں اخفا کریں گے، یعنی اس نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ دیکھیے کس طرح پڑھیں گے، یہیں پر میں پڑھ کر بتلاتا ہوں۔ پہلی مثال ہے، انت منذر، تو یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آیا ہے حروف اخفا میں سے۔ حروف اخفا میں سے سب سے پہلا لفظ تا ہے، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد تا آیا، اس لیے یہاں پر انت منذر نہیں پڑھیں گے، انت پڑھیں گے۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد زال آیا ہے، دیکھیں زال بھی حروف اخفا میں سے، جیسا کہ دیکھیں دال کے بعد یہاں پر زال، تو لہٰذا یہاں پر بھی نون کو ظاہر کریں گے نہیں بلکہ چھپائیں گے، یعنی منذر نہیں پڑھیں گے، منذر، اس طرح انت منذر کراما کاتبین۔ یہاں پر دیکھیے میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آئے، اس لیے یہاں پر تنوین کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، کراما کاتبین۔ اور یہ جو غنہ ہے وہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ایک الف کے برابر کرنا ہے، جلدی میں نہیں کرنا ہے۔ کنت ترابا، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، اس لیے کنت پڑھ رہے ہیں۔ ترابن پہ تو کچھ نہیں ہے، صرف 2 زبر آیا ہے، اس کے آگے حروف اخفا میں سے کوئی حرف نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر کوئی مثال نہیں بنے گی۔ یتیما فآوا، یہاں پر 2 زبر کی تنوین ہے میم کے اوپر، اس کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہے۔ فآوا کے ہجے کس طرح کریں گے؟ فا زبر فو، حمزہ کھڑا زبر آ، فآ، واو کھڑا زبر وا، فآوا۔ اس یا کو ملانا نہیں ہے، نہ ہجے میں ملانا ہے نہ پڑھنے میں ملانا ہے، وہ بس لکھنے میں آئے گی، پڑھنے میں نہیں آئے گی، تو فآوا۔ من دخلہ، اب اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اخفا کا کون سا حرف پایا جا رہا ہے۔ دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے، رسول کریم، 2 زیر کی تنوین ہے لام کے نیچے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، یعنی غنہ ہو رہا ہے۔ نارا ذات، را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے زال آیا۔ کتاب فیہ، با کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہے۔ اسی طرح یوم ینفخ، یہاں پر ینفخ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہے۔ من طغی، اس کے بھی ہجے اسی طرح کریں گے، تو زبر تا، غین کھڑا زبر غا، یا کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہے۔
فتح قریب، یہاں پر بھی ہا آیا ہے جس کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے۔ آگے ہے من ثقلت، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سا ہے۔ انزلنا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا ہے۔ شیء قدیر، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آیا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، میں نے صرف یہاں پر اتنا بتلایا ہے کہ کہاں کہاں اخفا پایا جا رہا ہے، تو اس طرح ہمیں بھی بولنے آنا چاہیے کہ اخفا یہاں پر کہاں ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد آیا ہے یا تنوین کے بعد آیا ہے۔ اگر تنوین کے بعد آیا ہے تو کون سی تنوین ہے، دو زبر کی ہے، دو زیر کی ہے، دو پیش کی ہے، اس کی وضاحت بھی کرنا ہے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد فلاں حرف آیا، دو زبر کی تنوین کے بعد فلاں حرف آیا، دو زیر کی تنوین کے بعد فلاں حرف آیا، اس طرح کہہ کر ہمیں دیکھنا ہے کہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں۔ امید ہے ناظرین آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔